جو مسلمانوں میں فرقے اور جماعتیں پائی جاتی ہیں ان کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ ایک جماعت جیسے وہ کہتی بھائی ان کا کوئی دین ہے، وہ گمراہ ہے، وہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ گمراہ ہے. جیسے یہودی نصارہ کو کہتے تھے، نصارہ یہودیوں کو کہتے تھے کہ ان کا کوئی دین ہے بھلا، اور وہ کہتے تھے ان کا کوئی دین ہے بھلا. یہی معاملہ کیا ہے ہمارے پاس بھی موجود ہے کہ ایک جماعت دوسرے جماعت کو دین سے الگ کرنے پہ کیا ہے لگی ہوئی ہے. اور اس صورت میں ایک بھی جماعت ایسی نہیں جو حق پر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. اللہ رب العالمین کی توفیق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 سے لے کر آیت نمبر 113 تک یہ آیات اللہ کی توفیق سے تلاوت کی گئی ہے، اور انشاءاللہ رب العالمین انہی آیات کی روشنی میں آج آپ کے سامنے گفتگو کی جائیں گی. اس سے پہلے کی جو آیات ہم اور آپ نے سماعت کی اور سنی تھی اس میں نسخ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ رب العالمین بعض دفعہ کوئی ایک حکم جو پہلے سے چلا آ رہا تھا اللہ تعالیٰ اسے ختم کر کے اس کی جگہ پر اس سے بہتر کوئی حکم لے آتا ہے یا پھر اسی جیسا کوئی حکم لے آتا ہے. اور اس بات کا پر اعتراض تھا یہودیوں کو کہ جب ایک چیز آلریڈی پہلے سے موجود ہے پھر دوسری چیز لانے کی ضرورت کیا ہے. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر ہے، زمین و آسمان کی ساری بادشاہت اسی کی ہے، وہ اپنے احکام میں سے جب چاہے چینجنگ کرے بدلے. پھر یہ کہ تم حکیم نہیں ہو، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ جانتا ہے کون سا حکم کن لوگوں کے لیے کب مناسب ہے، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو بدلتا بھی رہتا ہے. مزید یہ کہ تمہیں یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین سے سوال کرو. لا يسأل عما يفعل، کسی کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ سے سوال کرے. اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اے اللہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے، بلکہ لوگ خود پوچھے جائیں گے کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. اللہ کے علاوہ ہر شخص سے پوچھا جائے گا، لیکن اللہ سے پوچھنے کا اختیار کسی کو بھی نہیں. یہی سلسلہ چل رہا تھا. اب اس کے بعد آج کی جو آیات ہم اور آپ انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں یہ ہے کہ یہود طرح طرح سے مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے تھے. ان میں سے ایک
چیز یہ تھی کہ یہ سوال جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو. یہ سوال وہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے پوچھتے تھے, پوچھواتے تھے. سوال علم نہیں ہوتا تھا, سوال ایسا ہوتا تھا جو ایک طریقے سے تکبر والا, سوال ایسا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عاجز کرنا مقصود ہو, سوال ایسا اختبار اور امتحان کے طور پر, یعنی ایسے سوالات جو علمی نہیں ہوتے تھے, جس کا مقصد علم سیکھنا اور اس پر عمل کرنا نہیں ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل, بلکہ کیا تم چاہتی ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سے پہلے سوال کیا گیا تھا. یعنی کیا تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا تھا. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, جو کوئی بھی ایمان کی نعمت پا کر کے اسے کفر سے بدل دے, وہ بہترین راستے سے, سیدھے راستے سے کیا ہے, گمراہ ہو گیا, بھٹک گیا. یہاں پر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو, کافروں کو, یہودیوں کو, تمام لوگوں کو یہ منع کیا کہ تم اپنے رسول سے وہ سوال نہ کرو جو سوال اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیا جا چکا ہے. رسولکم کہا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں اور ہمیشہ یہودیوں کے بھی رسول تھے, رسول ہے, مسلمانوں کے بھی ہیں, منافقین کے بھی ہیں, سارے لوگوں کے. اس لیے کہا جا رہا ہے کیا تم اپنے رسول سے, چاہے سوال کرنے والے اہل ایمان ہو, چاہے سوال کرنے والے یہود ہو, چاہے سوال کرنے والے نصارہ ہو یا کوئی اور, کیا تم اپنے رسول سے وہ سوال کرنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا تھا. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان نہیں فرمائی ہے کہ وہ لوگ کس طرح کا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں یا موسیٰ علیہ السلام سے کس طرح کا سوال کیا گیا. یہ دونوں چیزیں دوسری آیات کے اندر موجود ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے کیا سوال کیا گیا تھا؟ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً, آپ اپنے رب سے کہیے کہ وہ ہمیں کھلم کھلا ہمارے سامنے آ جائے. جب تک نہیں آئے گا اللہ رب العالمین ہمارے سامنے, ہم ایمان نہیں لائیں گے. اور اسی طریقے سے کیا سوال انہوں نے کیا تھا؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ویسے ہی معبود بنا دیجئے جیسے مشرکین کے لیے معبود ہے. تو یہ لوگ اللہ کے رسول سے بھی اسی طرح کا بے تکا سوال کر رہے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء, وہ کہتے ہیں اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کوئی ایسی کتاب لے کر آ جائیے جسے ہم پڑھیں. ان تنزل علیہم کتابا من السماء, کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کرا دیجیے. کون لوگ کہتے ہیں؟ یہود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک, تو اللہ تعالیٰ نے کہا گھبرائیے نہیں, ان لوگوں نے, ان یہودیوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑی ڈیمانڈ کی تھی. اور کیا کہا تھا؟ ارنا اللہ جہرتن, کہ مجھے, ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین صاف صاف نظر آ جائے, دیکھ لیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کے شان نزول کے متعلق فرماتے ہیں کہ رافع بن حریملہ اور وہب بن زید, یہ دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا محمد ائتنا بکتاب تنزلہ علینا من السماء نقرأہ, کہ آپ ہمارے پاس ایسی کتاب لے کر آئیے جو آسمان سے نازل ہوئی ہو جسے ہم پڑھیں, یا آپ ہمارے لیے نہریں جاری کر دیجیے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے نہریں جاری کی تھی, ایسے نہریں جاری کر دیجیے. نتبعک ونصدقک, ہم آپ کی پیروی کریں گے اور آپ کو سچا رسول مان لیں گے.
تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا تھا؟ اور دوسری روایت جو امام مجاہد سے مروی ہے اور امام طبری نے اسے ذکر کیا صحیح سند کے ساتھ کہ قریش نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا. اس سے پہلے سوال کن لوگوں نے کیا؟ یہودیوں نے. اب سوال کرنے والے کون ہیں؟ قریش کے لوگ. کیا سوال کیا؟ ان یجعل اللہ لہم الصفا ذهبا، کہ اللہ تعالی صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے. قریش نے کیا ڈیمانڈ دی نبی علیہ السلام سے؟ کہ آپ اپنے رب سے کہیے کہ وہ صفا پہاڑ کو کیا بنا دے؟ سونے کا بنا دے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، لیکن معاملہ ویسے ہی ہوگا کہ اس کے بعد بھی اگر تم ایمان نہیں لائے تو جیسے اللہ تعالی سے نصارہ نے ڈیمانڈ کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے کھانے کے دسترخوان نازل ہو جائے وغیرہ وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو میں نازل تو کر دوں گا، اگر نہیں بات مانو گے تو ایسا عذاب میں دوں گا کہ ویسا عذاب میں نے پورے جہان والوں میں کسی کو بھی نہیں دیا ہو. تو نبی علیہ السلام نے بھی پلٹ کر یہی جواب دیا ٹھیک ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ پہاڑ جو صفا پہاڑ ہے وہ سونے کا ہو جائے، لیکن یاد رکھو کہ اس کے بعد بھی اگر تم لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار نہیں کیا تو اس کے ساتھ یہ وارننگ رہے کہ جیسا عذاب تمہیں ملے گا پوری دنیا میں پورے جہان میں کسی کو نہیں ملے گا. بس وہ کیا ہے؟ اپنی باتوں سے باز آ گئے، ڈر گئے کہ کہیں ایسا واقعی اور حقیقی طور پہ نہ ہو جائے. اور اگر آپ سورہ اسراء کی آیت نمبر 89 سے لے کر کے 93 تک پڑھیں گے تو اس میں باقاعدہ پورے ڈیمانڈز جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان لوگوں نے کیے تھے کفار مکہ نے، وہ اللہ نے ذکر کیا. کہتے تھے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ زمین سے نہریں اور چشمے جاری کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، یا تو پھر آپ کے لیے کھجوروں کا اور انگوروں کا باغیچہ ہو جائے، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور ان باغیچوں سے نہریں جاری ہوں، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائکۃ قبیلا، آپ آسمان میں چڑھ جائے وہاں سے کوئی چیز گرائے، آسمان میں آپ جائیں اور وہاں سے کوئی چیز گرائے، یا اللہ تعالیٰ خود آ جائے یا فرشتے آ جائیں، یا او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ آسمان ہم پر گر جائے یا آپ آسمان پہ چلے جائیں، او تسقط السماء علینا، آسمان آپ ہم پر گرا دیں جیسا کہ آپ کا خیال ہے، یا اللہ تعالیٰ آ جائے یا فرشتے آ جائیں یا آپ کا گھر ان چیزوں کا ہو جائے، یا پھر آپ آسمان میں جائیں اور وہاں سے جا کر کے کوئی چیز گرائیں وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، آپ کہہ دیجئے کہ سبحان اللہ، کیا ڈیمانڈ سے تمہارے، ارے میں تو اللہ کا رسول ہوں، ایک انسان ہوں، تم مجھے کیا سمجھ رہے ہو؟ میں تو ایک انسان ہوں اور اللہ کا رسول اور پیغمبر. یہ جو ڈیمانڈ تم کر رہے ہو یہ میرے بس کی بات نہیں، کس کون کرتا ہے؟ یہ سب اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعد یہ بیان کو وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، یہاں جو سوال سے منع کیا گیا اس پہ بہت غور کرنے کی بات ہے. بہت سارے سوال جو غلط ہیں، برے ہیں، بعض سوالات ایسے جو کفریہ کرنا ہی نہیں چاہیے، جیسے سب کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہ سوال. کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہماری آنکھیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی آنکھ کیسی ہے، اس طرح کے سوالات وغیرہ جو کفریہ بھی ہو سکتے ہیں، آدمی اس سے کیا ہے بچے. یا بعض سوالات وہ ہیں جو کفر تو نہیں ہے لیکن کفر کے درجے تک کیا ہے پہنچانے والے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بیان کیا کہ تم رسول سے وہ سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ،
جو آدمی ایمان کے بدلے کفر کو ایمان کو کفر سے بدل دے چینج کر لے فقط ضل سواء السبیل تو وہ سیدھے راستے سے کیا ہے گمراہ ہو گیا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے ان اعظم المسلمین جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ وہ کوئی سوال کرے جو پہلے سے حرام نہیں تھی لیکن اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیز کیا ہے حرام ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کے سوالات کو جو قیل و قال کیوں کیسے والے سوال کو پسند نہیں کرتے تھے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع میں کہا یا ایھا الناس ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج کو فرض قرار دیا ہے تو حج کرو. اب آگے آپ نے کچھ نہیں کہا. ایک صحابی رسول نے پوچھا فی کل عام یا رسول اللہ، ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ خاموش ہے، کوئی جواب نہیں. پھر دوبارہ پوچھا، پھر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر تیسری مرتبہ پوچھا، پھر آپ نے کوئی جواب دیا. آپ کہتے ہیں لو قلت نعم، اگر اس صحابی رسول کے جواب میں کہہ دیتا کہ ہاں تو ہر سال حج واجب ہو جاتا اور تم اسے نہیں کر، کیونکہ آپ صاحب شریعت ہیں. آپ کا یس اور نو عام لوگوں کی طرح نہیں، آپ کا یس اور نو شریعت. آپ نے کہا نام ہاں حرام ہے تو حرام ہو گیا، آپ نے کہا حلال ہے تو حلال ہو گیا. اس لیے منع کیا گیا. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی ادب کے ساتھ اور بہت ہی سوچ کے ساتھ سوال کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے رسول سے بے تکے سوال نہیں کرتے تھے. اسی لیے آپ قرآن جب پڑھیں گے تو بہت کم جگہوں پر آپ پائیں گے کہ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر رہے ہیں، بلکہ عام طور سے یہ ہوتا کہ کوئی دور سے آنے والا سوال کر لیتا اور آپ کو معلوم ہو جائے، اور بار بار سوال کو ریپیٹ نہیں کرتے تھے تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پرابلم اور پریشانی نہ ہو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. وَدَّ يَوَدُّ کے معنی ہوتے چاہنے کے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ، جب بہت زیادہ لوگ یہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ ایمان کے بعد تمہیں وہ پھر سے کیا کر دیں؟ کافر بنا دیں. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ لَوْ يَرُدُّونَكُم، کہ وہ تمہیں مرتد کر دیں، لوٹا دیں، مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، ایمان کے بعد کفر کی طرف. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں اے مسلمانوں کہ وہ تمہیں دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دے. من بعد ما تبین لهم الحق، حالانکہ حق ان پر ان کے لیے بالکل ظاہر ہو چکا ہے. حق ان کے لیے بالکل ظاہر ہو چکا ہے، جانتے ہیں کہ حق ہے، یہ کتاب حق ہے، یہ نبی حق ہے، یہ رسول حق ہے. حق کو جاننے کے بعد بھی اہل کتاب کیا چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ کافر بنا دے. کیوں ایسا؟ حسدا من عند انفسہم، اس حسد کی وجہ سے جس کی جلن ان کے اندر ہے. حسدا من عند انفسہم، اس حسد کی وجہ سے جس کی جلن ان کے اندر ہے. کیا حسد اور جلن ہے؟ مسلمان ہو گئے، نعمتیں ان پر ہو رہی ہیں، یہ رسول کیوں بنی اسماعیل میں ہو گئے، بنی اسحاق میں کیوں نہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فاعفو، آپ ان سے درگزر کا معاملہ کیجئے، یعنی ان کے پیچھے اپنا وقت ضائع اور برباد مت کیجئے. وَاسْفَحُوا، اور ان کو چھوڑ دیجئے. حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو لے کر کے آ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا حکم نازل کر دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. اکثر اہل کتاب یہود و نصارہ یہ چاہتے تھے، دل سے چاہتے تھے، پوری کوشش یہ کرتے تھے کہ جو لوگ
مدینے میں تو اہل کتاب تھے، مکہ میں تھے نہیں، مکہ میں صرف مشرکین تھے، تو ان کو تو ان کے پاس تو حق تھا ہی نہیں، وہ حق جانتے بھی نہیں تھے۔ لیکن جب اللہ کے پیغمبر مدینہ آئے اور مدینے میں اسلامی اسٹیٹ اور سلطنت بن گئی، تو آسمانی علم یہودیوں کے پاس تھا، آسمانی علم نصارہ کے پاس تھا، انہی کے پاس یہ علم تھا کہ یہ جو رسول آیا ہوا ہے بالکل سچا رسول ہے۔ اہل مکہ کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، وہ کس بنیاد پر آپ کو ٹیلی کرتے؟ کیسے جانتے کہ اللہ کے رسول ہے؟ کیسے جانتے جو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کا کلام؟ اسی لیے کبھی بھی یہود و نصارہ نے کھل کر کے قرآن کا انکار نہیں کیا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، کھل کر کے اس کا انکار۔ لیکن اہل مکہ میں کیا، نہ آپ کو رسول ماننے کے لیے تیار، نہ آپ پر جو کتاب نازل کی گئی ہے وہ اسے اللہ کی کتاب ماننے کے لیے تیار، کیونکہ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں جس سے وہ ٹیلی کر سکے۔ لیکن یہود و نصارہ کے پاس کیا ہے، پہلے سے علم موجود تھا، اس لیے ان کا جو انکار تھا وہ حسد کی بنیاد پہ تھا، اور ان کا جو انکار تھا کن کا، مشرکین مکہ کا، وہ عدم علم کی بنیاد پہ تھا، جہالت کی بنیاد پہ تھا، عقل اور کی بنیاد پہ تھا۔ لیکن یہ لوگ تو جانتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر ان پر جو کتاب نازل کی گئی ہے وہ اللہ کی کتاب وغیرہ وغیرہ ساری کی ساری چیزیں، اسی لیے وہ مکمل طور سے یہ کوشش کرتے تھے کہ کس طریقے سے جو لوگ مسلمان ہو گئے ان کو کافر بنایا جائے، تو سوالات کے ذریعے سے، شک و شبہات پیدا کر کے، اور جب تمام چیزوں میں کامیابی نہیں ہوئی تو یہودی آپس میں اکٹھا اور جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ دیکھو ہم میں کا بعض ظاہری طور پر اسلام قبول کر لے۔ یہودیوں میں سے ایک جماعت اکٹھا اور جمع ہو کے کیا کہتی ہے کہ ہم ہی کا بعض آدمی اسلام قبول کر لے صبح میں اور شام میں کافر ہو جائے۔ یہ دیکھ کر کے مسلمان کیا ہے، پوچھیں گے کیوں کافر ہو گئے، تو ہم بتائیں گے اس طریقے سے، اور پھر لوگوں کے دل و دماغ کے اندر کیا ہے، شک اور شبہ اسلام کے متعلق پیدا ہوگا کہ بھئی یہ کون سا دین ہے جس میں لوگ صبح میں داخل ہوتے ہیں اور شام میں نکل جاتے ہیں۔ قرآن نے اسے بیان کیا، وقال طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل على الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ اس چیز پر ایمان لاؤ جو جس پر مسلمان ایمان لائے، دن کے ایک حصے میں ایمان لاؤ اور پھر کیا ہے وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، اور دن کے دوسرے اور آخری حصے میں کیا ہے اس کا انکار کر بیٹھو، کافر ہو جاؤ۔ لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے وہ کیا ہے مسلمان جو ہو گئے وہ کفر کی طرف کیا ہے لوٹ آئے، یعنی طرح طرح کی کیا ہے کوششیں وہ جاری کیے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حیی بن اخطب، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہوتے ہیں، حیی بن اخطب، صفیہ بنت حیی بن اخطب، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، وہ اور ابو یاسر بن اخطب، یہ عرب کے لوگوں سے بہت زیادہ دشمنی کرنے والے، کیونکہ یہودی تو عربی نہیں ہے نا، یہود کیا ہے عرب میں، یہ لوگ عرب سے بہت دشمنی کرتے تھے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیا، کیوں بنی اسحاق میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئے، وَكَانَ جَاهِدِينَ فِي رَدِّ النَّاسِ عَنِ الْإِسْلَامِ، اور پوری کوشش کرتے تھے کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں انہیں کس طریقے سے اسلام سے نکال کر کے دوبارہ کفر کی طرف لایا جائے۔ انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں کہ یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو دوبارہ کافر بنا لے جائیں۔ حالانکہ معاملہ کیا ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، ان کے پاس حق بالکل ظاہر ہے، یہ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ دین اسلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جانتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اس دین سے لوگوں کو موڑنے کے لیے پوری کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے دیکھیے آپ ان سے لڑائی جھگڑا مت کیجیے، عفو درگزر سے کام لیجیے، ان کے پیچھے پڑ کر کے اپنے اوقات کو ضائع مت کیجیے۔ پھر کیا کیجیے، حتی یاتی اللہ بامری، انتظار کیجیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اب حکم دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ قتال کیا جائے، لڑائی کی جائے۔ چنانچہ یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔
تو دو کو پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جلا وطن کر دیا، مدینے سے نکال دیا، اور بنو قریظہ سے جنگ ہوئی، جنگ ہونے کا مطلب ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا، اور اس طریقے سے ذلت و رسوائی آئی۔ جبکہ شروع میں کیا تھا معاملہ کہ ان سے درگزر سے کام لیجیے، ان کے پیچھے مت لگیے وغیرہ وغیرہ، لیکن جب قوت اور طاقت ہو گئی تو پھر مقابلے کا حکم دیا گیا، ان سے بھی اور مشرکین مکہ تمام لوگوں سے۔ ورنہ ایک لمبے وقت تک مسلمان سے کیا کرتے تھے؟ اپنا پروٹیکٹ کرتے تھے، ان کے ظلم اور تکلیفوں کا جواب محبت کے ساتھ دیتے تھے، لیکن جب قوت اور طاقت ہو گئی، اسلام کی اسٹیٹ ہو گیا، تو پھر یہ حکم دیا گیا کہ اب جو لوگ تم سے قتال کریں ان سے تم کیا ہے لڑائی لڑ سکتے ہو۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک سچویشن نہیں ہوتی ہے، کب لڑائی کرنی ہے، کب صبر کرنا ہے، یہ ساری باتیں قرآن اور سیرت سے ہی ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور حسد اور جلن کی بڑی وجہ منافقین کے یہاں بھی تھی، بہت سارے لوگ جو جلتے تھے نبی علیہ حسد یہ بہت خطرناک چیز۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گدھے پہ سوار ہو کر کے نکلے مدینے کی طرف، اور پیچھے اسامہ بن زید سوار تھے، آپ گدھے کی سواری کیا کرتے تھے۔ ایک مجلس سے گزرے جہاں پر یہودی بھی تھے، منافقین بھی تھے، مشرکین بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ تو جب آپ اپنے گدھے سے گزرے تو اس کی دھول جو ہے عبداللہ بن ابی بن ابی سلول جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا اس کو کچھ پڑ گئی، تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت اور سست کہہ دیا، اور آپ وہاں گدھے سے اتر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان واز کیا، نصیحت کی، ان کو اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ دیکھو تم اپنا دین اپنے پاس رکھو، یہ ہر جگہ جو تم نصیحت کرتے ہو اس سے باز آ جاؤ، اور اگر کوئی تمہارے گھر میں جاتا ہے تو اسے سناؤ، ادروائز ہماری میٹنگ اور محفل میں کیا ہے، ہماری خراب محفل اور مجلس خراب مت کیا کرو۔ الٹا سیدھا اس نے کہا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کی طرف سے وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی آپ ہماری مجلس میں آئیے، اگر اس کو روکنے کا حق ہے تو ہم کو بلانے کا حق ہے، آپ آئیے، آپ کی باتیں ہم پسند کرتے ہیں، آپ کو سننا ہمیں اچھا لگتا ہے۔ آپ اصل میں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، بیمار تھے، وہ بڑے صحابی تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور آپ نے سعد بن عبادہ سے یہ بات ذکر کی، تو سعد بن عبادہ نے کہا اللہ کے نبی چھوڑیے اس بندے کو، عبداللہ بن ابی کو چھوڑیے، یہ حسد میں بالکل جلا بھنا ہوا ہے، آپ کو خبر نہیں ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے اسے لیڈر گھوشت کر دیا گیا تھا، اور ہم اور سارے اہل مدینہ اس کو تاج پہنانے ہی والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ کے آنے کی وجہ سے اس کا رتبہ، اس کا مقام سب گھٹ گیا، جس کی وجہ سے کیا ہے یہ حسد میں جلا بھنا ہوا ہے، اور آپ کے خلاف کیا طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد غزوہ بدر ہوئی، غزوہ بدر میں کفار کی ایک بڑی تعداد ماری گئی، اور ایسے ہی ایک بڑی تعداد کیا ہے قیدی بنا دیے گئے۔ تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ اب ہمیں مسلمان ہو جانا چاہیے، اب ہمیں کیا مسلمان ہو جانا چاہیے، مسلمان شان و شوکت میں آ گئے ہیں، نہیں تو پھر ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے برا ہو سکتا ہے۔ پھر اس ڈر اور خوف کی وجہ سے عبداللہ بن ابی وغیرہ اس کے ساتھی اسلام میں داخل ہوئے۔ اصل جو مقصد اللہ رب العالمین پر ایمان لانا تھا وہ ان کے یہاں حاصل نہیں، بلکہ دنیاوی لذت اور پروٹیکشن اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی جانب سے ملنے والی خیرات کو حاصل کرنے کے لیے وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حسد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ذکر کی حسد من عند انفسہم، یہ خطرناک قسم کی بیماری، اور مسلمانوں میں یہ بیماری اگر پائی جاتی تو مشابہت آئے گی کن سے؟ یہودیوں سے، کہ سب سے زیادہ حسد کرنے والے یہودی ہی رہے، یہودی قوم سب سے زیادہ حاسد رہی ہے، اور یہ اچھی چیز نہیں۔ حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بھائی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی وہ نعمت ختم ہو جائے، چاہے آپ کو ملے یا نہ ملے، حسد ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ غبطہ استعمال کیا، رش کرنا، کہ آپ کے بھائی کو کوئی نعمت ملی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ نعمت دے دے، یہ جائز اور درست ہے۔ لیکن حسد میں کیا ہوتا ہے
کہ آپ اپنے بھائی کی جانب سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت ختم ہو جائے چاہے آپ کو ملے یا نہ ملے. اسی لیے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری سے کام کیا کرو. اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری سے کام کیا کرو. ہر چیز لوگوں کے سامنے شیئر مت کیا کرو. میں اتنے کا مکان خرید رہا ہوں, میرے اتنے مکان ہیں, میری اتنی گاڑیاں, میرے اتنے بینک بیلنس ہیں, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس وہ ہے, میرے بچے بہت اچھے ہیں, بہت فرما بردار ہیں, یہ وہاں پڑھ رہا ہے, یہ وہاں پڑھ رہا ہے. یہ ذکر مت کیا کرو ہر کسی سے. فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ, ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. شیخ البانی نے اس کو سلسلہ صحیحہ کے اندر صحیح قرار دیا ہے. ہر نعمت والے سے کیا ہے؟ حسد کیا جاتا. کوئی بھی ایسا نہیں جسے اللہ نے نعمت دی ہو مگر اس سے حسد کرنے والے لوگ کیا ہیں؟ موجود ہوتے ہیں. اس وجہ سے چاہیے کہ آدمی نعمتوں کا ذکر ہر کسی سے نہ کرے, ہر کسی کے سامنے اسے بیان نہ کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ. نماز قائم کرو. یہ حسد وغیرہ کرنا اور یہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اور اپنے لیے جو بھی خیر تم آگے کے لیے کرو گے تجدوہ عند اللہ, اسے اللہ کے پاس پاؤ گے. یعنی جو کچھ تم کرو گے بھلائی تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس اسے پاؤ گے. یقیناً اللہ رب العالمین تمہارے تمام اعمال سے کیا ہے؟ تو دیکھنے والا ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر, یقیناً اللہ تعالیٰ دیکھنے والا جو کچھ تم کر رہے ہو. یعنی کوئی بھی نیکی تمہاری ہرگز ضائع اور برباد نہیں. تمہارا نماز پڑھنا, زکوٰۃ ادا کرنا اور کوئی بھی نیکی کرنا وہ ضائع اور برباد ہرگز نہیں کی جائیں گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. وہ کیا کہتے ہیں یہود و نصارہ؟ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ آدمی جو یہودی ہے. اور نصارہ کیا کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو نصارہ. بہت سارے اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح انداز میں بیان کیا, ہم اس میں غلطی کرتی ہے. یہ تخفیف ہے, یعنی کم الفاظ میں زیادہ بات کہنا. بہت سارے لوگ ترجمہ کرتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. اور ان لوگوں نے کہا کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر یہودی یا نصرانی. یہ ترجمہ نہیں ہے, نہیں یہ معنی ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ دونوں تو آپس میں لڑتے تھے. یہودی کہتے تھے کہ صرف یہودی جنت میں داخل ہوں گے اور نصارہ کہتے تھے کہ صرف نصارہ جنت میں داخل ہوں گے. یہ نہیں وہ کہتے تھے کہ صرف یہودی اور نصارہ ہی جنت میں داخل ہوں گے, بلکہ یہودی کہتے تھے صرف یہودی داخل ہوں گے, نصارہ کہتے تھے صرف نصارہ داخل ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تِلْکَ أَمَانِیُّهُمْ, یہ صرف ان کی آرزویں ہیں. امنیتن کی جمع امانی, امنیتن کی جمع کیا ہے؟ امانی, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی بغیر سبب کے کسی چیز کی تمنا کرے. جیسے عمل تو کچھ کیا نہیں ہے, بیٹھے بیٹھے وہ جنت کی تمنا کر رہا ہے. کام کر نہیں رہا, بیٹھے بیٹھے بہت بل گیٹس بننے کی تمنا کر رہا ہے. بغیر سبب کے, بغیر سبب کے اگر کوئی آدمی کوئی بات کرتا ہے تو اس کو کیا ہے؟ تمنا کہتے ہیں. اور عربی میں اسی کو امنیہ کہتے ہیں, جس کی جمع امانی ہے. تِلْکَ أَمَانِیُّهُمْ, اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے پیچھے مت پڑو, یہ صرف ان کی کیا ہے؟ صرف آرزویں اور تمنائیں ہیں. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ دلیل لے کر آؤ. تم جو کہتے ہو کہ صرف جنت میں یہودی جائیں گے, تم کہتے ہو جنت میں صرف نصارہ جائیں گے, تو تم لوگ کیا لے کر آؤ؟ ایویڈنس اور دلائل لے کر کے آؤ. ان کو تم صادقین, اگر تم سچے ہو. یہی صورتحال ہمارے پاس بھی ہے. ہر فرقے والے کیا ہے؟ بس صرف یہی جائیں گے, صرف وہی جائیں گے کیے ہوئے, اور دلیل اگر دیکھا جائے تو کسی کے پاس نہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بالکل خلاف ہے وہ بھی جنت میں داخل ہونے. سیم یہی چیز ہے. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, دلیل تو لے کر کے آؤ اگر تم سچے ہو. بلا من اسلم وجهه للہ, کیوں نہیں, بلکہ وہ شخص جو مکمل طور سے اپنے آپ کو اللہ کے لیے سرنڈر کر دے, اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو جائے, اللہ صرف اللہ کے لیے عمل کرنے والا ہو, وہ محسن, اور وہ اچھا عمل کرنے والا ہو, یعنی وہ عمل جو کتاب و سنت کے موافق ہو. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ
تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی قیامت کے دن غمگین ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معاملہ ویسا نہیں جیسا وہ سمجھتے ہیں, جیسا وہ گمان کرتے ہیں, بلکہ جو بھی عمل کرے خالص اللہ کے لیے اور شریعت کے مطابق ہو اس کا عمل, تو وہ آدمی کیا ہے؟ ایسا آدمی ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس یقینی ہے اور اس پر کوئی غم اور خوف نہ ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. آگے دیکھیے کہہ بھی رہا اللہ رب العالمین نے اس کو واضح بھی کر دیا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء, یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کا کوئی دین ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہودیوں نے کیا کہا؟ نصارہ کے پاس کچھ بھی نہیں, کوئی دین ہی نہیں. اور پلٹ کر کے نصارہ نے کہا وقالت النصارى ليست اليهود على شيء, اور نصارہ نے کہا یہودیوں کا کوئی دین ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ, حالانکہ دونوں لوگ, دونوں گروہ اہل کتاب کے, یہود اور نصارہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں. تورات میں انجیل کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. انجیل میں اور عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ اور تورات کا ذکر کیا ہے. دونوں کتاب پڑھتے ہیں. دونوں کی کتابوں میں ایک دوسرے کا اور ایک دوسرے نبی کا, ایک دوسرے کی کتابوں کا ذکر موجود ہے. لیکن اس کے باوجود کیا کہتے ہیں کہ ان کا کوئی دین نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ان کا کوئی دین نہیں ہے. چلیے یہ تو ٹھیک ہے. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ, ایسے وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں جانتے, جیسے مشرکین مکہ اور دوسرے لوگ, ان لوگوں نے بھی ایسی ہی بات کہی. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ, تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں کہ حق پر کس کا دین تھا یا حق پر کون آدمی غمزن تھا. حالانکہ یہاں پر جو بات ذکر کی گئی ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ای کل یتلو فی کتابی تصدیق ما کفر به, کہ یہودی جو ہے, ہر آدمی یہودی جو ہوتا تھا اس کو یہودیوں کی کتاب میں اس بات کا ذکر ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں, انجیل پر ایمان لائیں, اور اسی طریقے سے انجیل میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر, ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں. بلکہ اس سے پہلے ذکر بھی کیا گیا کہ انجیل جو ہے یہ تورات کی ایک کاپی, چند چیزوں میں کیا ہے صرف بدلاؤ کیا گیا, باقی سارے احکامات کیا ہے وہی ہے. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو نصارہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی. اب یہودیوں پر یہ ضروری تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے اور انجیل پر ایمان لاتے, لیکن یہودیوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو بطور پیغمبر قبول کیا اور نہ ان پر نازل کی جانے والی کتاب تورات انجیل کو بطور کتاب اللہ کی تسلیم کیا. اس لیے مکمل طور سے کافر رہے. جبکہ نصارہ میں بعض لوگ وہ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے, موسیٰ علیہ السلام پر بھی, تورات پر, انجیل پر بھی, اور وہی مسلمان تھے. اور یہ ٹولی ایسی تھی جو اس پر قائم کی, جیسے ورقہ بن نوفل وغیرہ کیا تھے, یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے. اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق خبر ان کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا ہے وہ ایمان لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا ہے وہ ایمان لے آئے. تو یہ جو چند آیات جو آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی توفیق سے پیش کی گئی ہیں, ان آیات میں چند چیزیں ہمارے لیے بہت اہم ہے. خاص طور سے جو مسلمانوں میں فرقے جماعتیں پائی جاتی ہیں, ان کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ ایک جماعت جیسے وہ کہتی بھائی ان کا کوئی دین ہے, وہ گمراہ ہے, وہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ گمراہ ہے. جیسے یہودی نصارہ کو کہتے تھے, نصارہ یہودیوں کو کہتے تھے کہ ان کا کوئی دین ہے بھلا, اور وہ کہتے تھے ان کا کوئی دین ہے بھلا. یہی معاملہ کیا ہے ہمارے پاس بھی موجود ہے کہ ایک جماعت دوسرے جماعت کو دین سے الگ کرنے پہ کیا ہے لگی ہوئی ہے. اور اس صورت میں ایک بھی جماعت ایسی نہیں جو حق پر ہو. جماعتیں جو بنتی ہیں نا, جماعتیں جو بنتی ہیں, کوئی بھی جماعت حق پر نہیں ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت
بننے اور بنانے کا کوئی تصور شریعت میں ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں ٹکڑے ٹکڑے اور جماعتیں جماعتیں بنا لی ہیں، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ تو کوئی بھی جماعت خواہ اسلام کے نام پر بنائی جائے، کوئی بھی جماعت ہو، وہ درست اور صحیح نہیں ہو سکتی۔ جماعت بنانے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ایک اصول اور ضابطہ ہے، آپ ایک جماعت بناتے ہیں، کہتے ہیں آپ کے پرنسپلز یہ ہیں، آپ کے اصول اور ضابطے یہ ہیں۔ جو بھی اس طرح کی جماعتیں ہیں جن کے اپنے فنڈامنٹلز ہیں، اپنی بنیادیں ہیں، اپنے اصول ہیں، اپنے ضابطے ہیں، یہ ساری کی ساری جماعتیں از نور شریعت یہ درست اور صحیح نہیں ہو سکتی، کیونکہ پرنسپل اور اصول اور ضابطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر کے گئے، جو اس پر قائم ہے اور تھوڑی بڑی چھوٹی موٹی غلطیاں اس سے ہوتی ہیں وہ ایک الگ سی بات ہے، لیکن اسلام سے ہٹ کر کے، شریعت سے ہٹ کر کے ایک الگ اصول اور ضابطہ بنانا جو کتاب و سنت سے ٹکرا رہا ہے، اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔